وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم، یہ ان کے علم و عمل کے زمین میں نقوش ہیں، آثار ہیں، نشانات ہیں، وآثار غیرهم اور دوسروں کے نشانات ہیں، نقوش ہیں۔ یعرف العقلاء فرق ما بین امرین، عقل مند، ہوشمند افراد، دانشمند افراد دونوں کے درمیان کے فرق کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ وہو صلی اللہ علیہ وسلم مع ظہور امرہ وطاعت الخلق له وتقدیمہم له علی الانفس والاموال مات ولم یخلف درہما ولا دینارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے غلبے، مخلوق کی آپ کی تابعداری اور ان کا اپنی جان اور مال پر مقدم کرنے کے باوجود آپ کا انتقال اس حال میں ہوا، لم یخلف درہما ولا دینار، نہ کوئی درہم چھوڑا نہ دینار چھوڑا، ولا شاۃ ولا بعیر، نہ کوئی بکری چھوڑی نہ کوئی اونٹ چھوڑا، الا بغلتہ وسلاحہ، سوائے اپنے کھچر اور اپنے ہتھیار کے، اس حال میں ودرعہ مرہونۃ عند یہودی علی 30 وسقا، کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 وسق جو کے عوض رہن پر رکھی ہوئی تھی۔ ابتاعہا لہلی، وہ 30 وسق جو آپ نے اپنے گھر والوں کے واسطے خریدا تھا۔ وکان بیدی عقار، آپ کے قبضے میں ایک جائیداد تھی، ينفق منه على اہلہ والباقی یصرفہ فی مصالح المسلمین، اس میں سے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا کرتے تھے اور باقی کو مسلمانوں کے مفادات میں صرف کیا کرتے تھے۔ سمجھاری بات؟ فحکم بانہ لا یورث، آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا، حکم دیا کہ اس جائیداد کی وراثت نہیں ہوگی، اس میں وراثت نہیں چلے گی۔ ولا یاخذ ورثتہ شیئا من ذلک، اور آپ کے وارثین ان میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ وهو في كل وقت يظهر على يديه من عجائب الآیات وفنون الکرامات ما يطول وصفه، ہر وقت ہر آن آپ کے ہاتھوں پر عجیب و غریب معجزات اور طرح طرح کی کرامات کا ظہور ہوتا تھا جس کا بیان طویل ہوا۔ وَيُخْبِرُهُمْ بِخَبَرِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، آپ انہیں ماضی اور مستقبل دونوں کی خبروں سے باخبر رکھتے تھے۔ وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دیتے تھے، يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ اور برائی سے روکتے تھے۔ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے واسطے آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے۔ يَشْرَعُ الشَّرِيعَ، قانون کو بتلاتے تھے، شیئا بعد شیئا، یکے بعد دیگر، حتی اکمل اللہ دینہ الذی بعث او بعث بہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس دین کو مکمل فرما دیا جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا تھا۔ وجہ شریعتہ اکمل شریعت، آپ کی شریعت مکمل ترین شریعت بن کر سامنے آئی۔ لم یبق معروف تعرف العقول وانہ معروف الا امر به، ولا منکر تعرف العقول وانہ منکر الا نہى عنہ، جتنی بھی بھلائی عقل جتنی بھی بھلائی کو بھلائی سمجھتی تھی آپ نے ان کا حکم دیا۔ اب لفظی ترجمہ ہے، کوئی بھلائی باقی نہیں رہی، عقل جس کو سمجھتی ہے کہ بھلائی ہے، مگر یہ کہ آپ نے اس کا حکم دیا، یعنی بھلائی کی جتنی قسموں کو عقل بھلائی سمجھتی تھی آپ نے اس کا حکم دیا ہے۔ برائی کو عقل جن چیزوں کو برا سمجھتی تھی آپ نے ان کو منع فرما دیا ہے۔ لم یأمر بشیء، آپ نے کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا کہ کہنا پڑے، فقیلہ کہنا پڑے لیتہ لم یامر بہ، کاش کہ اس کا حکم نہ دیتے۔ ولا نہى عن شیء، اور نہ آپ نے کسی چیز سے منع کیا ہو کہ کہا جائے لیتہ لم ینہ عنہ، کہ کاش آپ اس سے منع نہ فرماتے۔ احل الطیبات، آپ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمایا۔ لم یحرم شیئا منہا، ان میں سے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا۔ کما حرم فی شرع غیرہ، جیسا کہ آپ کے علاوہ کی شریعت میں حرام قرار دیا۔ وحرم الخبائث، اور آپ نے ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام فرما دیا۔ لم یحل منہا شیئا، کسی کو اس میں سے حلال قرار نہیں دیا۔ کما استحلہ غیرہ، جیسا کہ آپ کے علاوہ نے اس کو حلال سمجھ لیا تھا۔ دوبارہ سمجھ آ گئی؟ جمع محاسن ما علی الامم، قوموں کی تمام خوبیوں کو آپ نے جمع فرما دیا۔
ان تمام خوبیوں کو، اس چیز کی تمام خوبیوں کو جس پر قومیں ہیں، یعنی قوموں کی جو خوبیاں جو ان کے اندر بہترین چیزیں تھیں، سب کو آپ نے جمع فرما دیا۔ فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں اللہ سے، اس کے فرشتوں سے اور آخرت سے متعلق جتنی بھی خبریں ذکر ہیں، آپ نے اس کو پیش کیا بہترین اور مکمل ترین شکل میں۔ وَأَخْبَرَ بِأَشْيَاءَ، اور ایسی چیزوں کی خبر دی ہے لیست فی هذه الکتب، جو ان کتابوں میں موجود نہیں۔ فلیست فی تلک الکتب، ان کتابوں کے اندر ایجاب لعدل، انصاف کو قبول کرنا، قضاء بفضل، اور عمدگی کے ساتھ فیصلہ کرنا، وندب للفضائل، اور فضیلت کی طرف دعوت دینا، وترغیب فی الحسنات، نیکیوں کی رغبت دلانا، جو کچھ بھی اس میں نہیں ہے مگر یہ کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے پیش کیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں انصاف کو قبول کرنا اور عمدگی کے ساتھ فیصلہ کرنا اور خوبیوں کی طرف دعوت دینا اور حسنات کی ترغیب دینے کی جو بھی باتیں ہیں، آپ نے اس کو اس سے بہتر اور اس سے عمدہ طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا ہے۔ وَإِذَا نَظَرَ اللَّبِيبُ، جب عقل مند انسان فی العبادات التي شرعها، ان عبادات میں غور کرے گا جس کو آپ نے جائز قرار دیا ہے، بیان فرمایا ہے، وعبادت غیری، اور دوسروں کی عبادتوں میں، دوسری قوموں کی عبادتوں میں غور کرے گا، ظہر فضلہ، تو آپ کی عبادتوں کی فضیلت اور کمال اور اس کا رجحان ظاہر ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ فِي الْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ، اسی طریقے سے جب وہ حدود کے اندر اور احکامات کے اندر نظر ڈالے گا، وسائل شرعی، اور تمام قوانین کے اندر ڈالے گا، تو بھی اس کو فرق واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہنا وَأُمَّتُهُ أَكْمَلُ الْأُمَمِ فِي كُلِّ فَضِيلَةٍ، ہر خوبی میں آپ کی امت مکمل ترین امت ہے۔ فَإِذَا قِيسَ عِلْمُهُمْ بِعِلْمِ سَائِرِ الْأُمَمِ، جب آپ کی امت کا علم تمام امتوں کے علم سے موازنہ کیا جائے گا، قیاس کیا جائے، تو ظہر فضل علم، آپ کی امت کا علم کا کمال اور فضل ظاہر ہو جائے گا۔ وَإِنْ قِيسَ دِينُهُمْ عِبَادَتُهُمْ وَطَاعَتُهُمْ لِلَّهِ بِغَيْرِهِمْ، آپ کی امت کا دین، عبادت، اللہ کے لیے اطاعت کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کیا جائے، اس پر قیاس کیا جائے گا، ظہر انہم ادن من غیرہم، تو واضح ہو جائے گا کہ وہ لوگ دوسروں کے مقابلے زیادہ دیندار ہیں۔ وَإِذَا قِيسَ شَجَاعَتُهُمْ وَجِهَادُهُمْ فی سبیل اللہ، جب ان کی بہادری اور اللہ کے راستے میں ان کا جہاد اور ناپسندیدہ مشکلات پر ان کے صبر کا مقابلہ کیا جائے گا اللہ کے واسطے، ظہر انہم اعظم جہادا، تو ظاہر ہو جائے گا کہ سب سے بڑے مجاہد ہے اور دل کے سب سے زیادہ بہادر ہے۔ تو میری بات، وَإِذَا قِيلَ سَخَاؤُهُمْ بَذْلُهُمْ سَمَاحَةُ الْأَنفُسِ، ان کی سخاوت کا، ان کے خرچ کرنے کا، سماحۃ الانفس دلی نرمی کا، ان کی شفقت اور دلی نرمی کا موازنہ کیا جائے گا دوسروں سے، تبین، واضح ہو جائے گا کہ انہم اسخا، کہ وہ زیادہ سخی ہیں، وہ اکرم، زیادہ مہربان ہیں، کرم فرما ہیں، من غیرہم، دوسروں کے مقابلے۔ وَهَذِهِ الْفَضَائِلُ بِهِ نَالُوهَا وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهَا، ان فضائل کو، ان خوبیوں کو آپ ہی کے ذریعے سے حاصل کیا اور آپ ہی سے سیکھا ہے۔ میری بات، وَهُوَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهَا، اور یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ لم يكونوا قبله متبعین لکتابہم، آپ کے جانشین، آپ کی امت اس سے پہلے کسی کتاب کی پیروکار نہیں تھی، جاء ہوا بتکمیلہ، کہ آپ اس کی تکمیل کے لیے آئے ہیں، کما جاء المسیح، جیسا کہ مسیح علیہ السلام بتکمیل شریعت التورات، تورات کی شریعت کو مکمل کرنے کے واسطے تشریف لائے، اس لیے کہ آپ کی شریعت جداگانہ شریعت ہے، نئی شریعت ہے، اور گویا کہ تمام شریعتوں کا خلاصہ نچوڑ ہے، یہ تتمہ نہیں ہے، سمجھا بات، یہ جو ہے ادھورا کوئی چیز ادھوری ہے اس کو مکمل کیا ایسے نہیں، بلکہ آپ کی شریعت ایک نئے سرے سے مکمل طریقے سے ایک نئی شریعت ہے، آپ کسی کو مکمل کرنے نہیں آئے۔ وَكَانَتْ فَضَائِلُ أَتْبَاعِ الْمَسِيحِ وَعُلُومُهُمْ أَوْ عُلُومِهِمْ بعضها من التوراة، بعضها من الزبور، بعضها من النبوات، بعضها من المسيح، وبعضها ممن بعده كالحواريين ومن بعد الحواريين۔ مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کی خوبیاں، ان کے فضائل، ان کے علوم، بعض تورات سے ماخوذ ہیں، بعض زبور سے لیے ہوئے ہیں، بعض دیگر نبوتوں سے ماخوذ ہیں، بعض مسیح سے
اور ان میں سے بعض آپ کے بعد کے لوگوں سے، جیسے کہ آپ کے حواریین سے، اور حواریین کے بعد سے ماخوذ ہیں۔ وقد استعانوا بکلام الفلاسفہ، مسیح کے متبعین نے فلسفیوں کے کلام سے بھی مدد حاصل کی ہے، وغیرہم، اور دوسروں سے بھی مدد حاصل کی، یعنی گویا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ کیا ہے، نبی کے ساتھ غیر نبی کا بھی اس میں شائبہ ہے، ملاوٹ ہے۔ حتی دخلوا فی دین المسیح امورا لما غیروا دین المسیح، جب انہوں نے دین مسیح کو تبدیل فرمایا تو دین مسیح کے اندر ایسے امور کو داخل فرمایا، امورا من امور الکفار، جو کافروں کے معاملات اور امور میں سے ہیں، المناقضہ لدین المسیح، اور وہ مخالف ہیں دین مسیح کے۔ واما امت محمد، یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور قوم و جماعت کی، فلم یکونوا قبلہ یقرؤون کتابا، کہ وہ آپ سے پہلے کسی کتاب کو پڑھنے والے نہیں تھے، بل عامتہم، بلکہ عام لوگ کا یہ حال تھا، ما آمنوا بموسیٰ وعیسیٰ وداود والتوراۃ والانجیل والزبور الا من جہتہ، کہ وہ موسیٰ پر، عیسیٰ پر، داود پر اور تورات، انجیل، زبور پر ایمان لے آئے تو آپ ہی کے ذریعے سے، آپ ہی کی وجہ سے، الا من جہتہ، آپ ہی کی وجہ سے، فہو الذی امرہم، آپ ہی نے انہیں حکم دیا، ان یؤمنوا، کو ایمان لے آئے، بجمیع الانبیاء، تمام نبیوں پر، ویقروا بجمیع الکتب المنزلہ من عند اللہ تبارک و تعالی، اور وہ ان تمام کتابوں کا اقرار فرمائیں جو اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہیں، ونہاہم، اور آپ نے انہیں منع فرمایا، روکا، ان یفرقوا، کو وہ تفریق کریں، بین احد من الرسل، کسی رسول کے درمیان، کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، اس سے آپ نے کیا کیا ہے، منع فرمایا۔ ماننا سبھی کو ہے لیکن ماننی صرف نبی کو ہے، میری بات۔ فقال تعالیٰ فی الکتاب الذی جاء بہ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر جس کو آپ لے کر آئے ہیں فرمایا کیا، قولوا، اے نبی کہیے، قولوا، تم سب کہو، آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا، اور ہم پر جو نازل کیا اس پر ایمان لے آئے۔ وما انزل الی ابراہیم، کہ اللہ پر ایمان لے آئیے، ہم پر جو نازل کیا اس پر ایمان لے، اور جو موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اب یہاں انزلہ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے یا تو الا آتا ہے، ٹھیک ہے، عام طور سے، لیکن یہاں بعثہ کے معنی میں، ارسلہ کے معنی میں، اس کو کہتے ہیں تضمین۔ کیا کہتے ہیں؟ پڑھا ہے تضمین؟ نہیں پڑھا؟ شزلر پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی؟ شروع میں پڑھا ہے؟ اس کو دیکھنا، 2-4 صفحے میں لکھا ہے تضمین، کسی فعل کو کسی فعل کے معنی میں لیتے ہیں اور صلہ اسی کے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے انفقہ کے ساتھ ہمیشہ کیا تعالی آتا ہے، لیکن فی استعمال کرنا تو اس کا مطلب تضمین، یعنی فرقہ فی کے معنی میں، قسم فی کے معنی، اس کو کہتے ہیں تضمین۔ کیا کہتے ہیں؟ تضمین کہتے ہیں۔ تو کہیے ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم پر جو نازل کیا اس پر ایمان لے آئے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی نسلوں پر جو نازل کیا اس پر ایمان لے آئے۔ وما اوتی موسیٰ، جو موسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو ان کے رب کی طرف سے تمام نبیوں کو دیا گیا اس پر ہم ایمان لے آئے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہم تابعدار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی چیز پر جس پر آپ ایمان لے آئے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ لوگ ہدایت پر ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو کیا ہوں گے؟ محرومی میں ہوں گے، تباہی میں ہوں گے۔ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے، آپ کے لیے ان کی طرف سے کافی ہو جائے، یعنی آپ کو ان سے بچا لے گا، محفوظ فرما دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی۔ وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول بھی اور ایمان والوں نے بھی اس پر ایمان لے آئے جو رسول پر نازل کیا گیا تھا ان کے رب کی جانب سے۔ کل، ہر شخص ایمان لے آیا، باللہ، اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، لا نفرق، ان کا کہنا کیا ہے، ہم کسی بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ وقال، اور انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا، مان لیا، غفرانک ربنا، ہم طلبگار ہیں بخشش کے ہے اے رب کریم، وإلیک المصیر، اور آپ کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی وسعت و طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا. لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت، جو کرے گا اسی کے حق میں ہوگا اور جو کرے گا اس کے خلاف بھی ہوگا. یعنی نفس کے خلاف اگر آپ موافق کریں گے تو آپ کے حق میں ہے، اور مخالف کریں گے تو آپ کے خلاف. اس لیے وعلیہ مکتسبت بیان فرمایا. ربنا لا تؤاخذنا، رب کریم ہمارا مواخذہ، ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا، ان نسینا وقتنا، اگر ہم بھول جائے یا ہم سے چوک ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے رب کریم ہم پر بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا کہ آپ نے بوجھ ڈالا، ذمہ داری ڈالی، علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں پر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے رب کریم ہمیں اس چیز کا حامل نہ بنائیے، اس چیز کا مکلف نہ بنائیے گا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. واعف عنا، ہم سے درگزر فرمائیے، ہمیں معاف فرمائیے، ورحمنا، ہم پر رحم فرمائیے. انت مولا، آپ ہمارے کارساز ہیں. لفظ مولا پہ بڑی بحث ہوتی ہے، مولا علی نہیں تو مولا کے کئی معنی آتے ہیں. مولا کے معنی کارساز ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، غلام کے معنی میں ہوتا ہے، آقا کے معنی میں ہوتا ہے، اور دوست کے معنی میں. قرآن نے فرمایا یوم لا یغنی مولا عن مولا، استعمال ہے نا. اور یہاں انت مولانا، تو یہ اگر اس معنی میں ہے کہ ذمہ دار کے معنی میں، کارساز کے معنی میں، تو غلط ہے، اللہ کا درجہ دے دیا. اور اگر یوں ہی جیسے کہ اللہ نے اردو نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، تو ٹھیک ہے. انت مولانا، آپ ہمارے کارساز ہیں، ذمہ دار ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہماری کافر قوم کے خلاف مدد فرمائیں.